نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طالبات، الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کا چیپٹر سٹارٹ کیا، جس میں ہم نے اظہار، ادغام اور اقلاب کے ٹاپک کو کور کیا. آج ہم انشاءاللہ اس کا چوتھا حکم یا فورتھ افیکٹ پڑھیں گے، جس کا نام ہے اخفاء حقیقی. اب اخفاء کے ساتھ حقیقی کیوں لگا رہے ہیں؟ جیسے ہم نے اظہار حلقی بولا تھا، ورڈ حلقی کا ریزن تھا وہاں پر، ان دا سیم وہ ہم اس پر بھی بات کریں گے. اوکے، چلیں سب سے پہلے ہم لوگ ورڈ اخفاء پہ بات کر لیتے ہیں، اس حکم اور اس رول کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں. اخفاء کے لغوی معنی، لنگوسٹک میننگ یعنی ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ اخفاء کی میننگ ہے ہائڈ کرنا، مخفی کرنا، چھپانا. اوکے، کنسیل کرنا. اوکے کلیئر؟ اخفاء کی لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ ہائڈ کرنا، چھپانا، مخفی کرنا، کنسیل کرنا. اوکے اوکے، نیکسٹ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا؟ رائٹ، تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اخفاء کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. اب یہ 15 حروف کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اظہار میں کتنے لیٹرز لیے تھے؟ 6 لیٹرز. کون کون سے؟ تھروٹ لیٹرز، رائٹ. اوکے، نیکسٹ ادغام کا رول ہم نے پڑھا، جس میں another 6 لیٹرز لیے ادغام میں، جس کو مجموعہ ہم کہتے ہیں یرملون. از اٹ؟ پھر ہم نے اقلاب کے رول میں ایک لیٹر لیا تھا، ایک حرف، یعنی حرف الباء. تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اظہار کے 6 لیٹرز، ادغام کے 6 لیٹرز 12 پلس 1 لیٹر اقلاب کا، ٹوٹل 13 لیٹرز ہو گئے. اب ہم نے یہ بات بار بار ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ کسی بھی حرف کو اگر ہم ایک مرتبہ لے لیں، ہم اس کو دوبارہ نہیں لے سکتے. از اٹ؟ تو عربک لینگویج میں ٹوٹل 28 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 28 حروف ہیں. 28 حروف میں سے اگر 13 حروف آپ مائنس کریں گی تو باقی آپ کے پاس کتنے بچیں گے؟ 15 حروف، رائٹ. 13 حروف مائنس کرنے کے بعد وہ 15 حروف، وہ سب کے سب کس کیٹیگری میں آ گئے؟ وہ 15 حروف ہمارے پاس آ گئے کیٹیگری میں اخفاء کی. اور وہ کون کون سے ہیں؟ حرف تا ہے، حرف ثا، حرف جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف. ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں ہم ڈیفینیشن کی طرف. سو ہم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ اخفاء کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس نون ساکن، کیونکہ ہمیں پتا ہم کس کے رولز پڑھ رہے ہیں، ہم نون ساکن کے رولز پڑھ رہے ہیں. سو نون ساکن پر کیا افیکٹ ہوا تھا؟ جیسے اظہار میں نون ساکن پر کیا اثر ہوا تھا، کیا افیکٹ تھا؟ کہ ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا تھا. ہم نے اقلاب میں پڑھا تھا بدلنا اس کے لنگوسٹک میننگ. تو نون ساکن پر کیا اثر ہوا تھا؟ کہ ہم نے نون ساکن کو بدل دیا تھا حرف میم سے. اب یہاں پر کیا اثر ہوگا؟ کہ ہم نون ساکن کو چھپا دیں گے. کیوں چھپائیں گے؟ کیونکہ اخفاء کی لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ چھپانا، مخفی کرنا. سو ہم کیا کریں گے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد پورے قرآن میں آپ کو ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف نظر آئے، رائٹ، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، تو پھر اس نون ساکن یا تنوین کو اس کے مخرج سے تھوڑا سا الگ کر کے اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ اخفاء کہلاتا ہے. اخفاء کی اگزامپل 1 ورڈ میں بھی ہو سکتی ہے، 2 ورڈ میں بھی ہو سکتی ہے. 2 ورڈز میں مینس کہ دو کلمات ہو، پہلے کلمے کا آخری حرف نون ساکن ہو اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف کوئی اور ہو. اور 1 ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ کہ نون ساکن اور نون ساکن کے بعد والا حرف بیسیکلی ایک ہی کلمے کا حروف ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. اب دیکھیں یہاں پر اگزامپل ہے، فار ایگزامپل من سفیہہ، رائٹ. اب یہاں پر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من سفیہہ. یہاں پر نوٹ کریں نون ساکن کے بعد اگر تو تھروٹ لیٹر ہوتا، رائٹ. سو یہاں پر ہم کیا کرتے؟ اظہار کرتے ہیں، جیسے من آمن، رائٹ. اوکے، اگر یرملون میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم ادغام کرتے، اور اگر حرف با ہوتا ہے تو ہم اقلاب کرتے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان 13 حروف میں سے کوئی بھی حرف نہیں، حرف سین الگ حرف ہے. سو ان 13 حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے تو وہ کس کیٹیگری میں آتے؟ اخفاء. تو آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہاں پر کون سا رول ہوگا، یہاں پر اخفاء کرنا ہوگا. لیکن اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم پڑھیں گے من سفیہہ تو وہ تو اظہار ہو گیا. اگر ہم اس کو پڑھیں گے مس سفیہہ تو وہ تو ادغام ہو گیا، رائٹ. ادغام میں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے؟ کہ نون ساکن کو کٹ کر کے نون ساکن سے پہلے والے لیٹر کو بعد والے سے ملانا ہوتا ہے، مس سفیہہ. لیکن یہ تو ادغام ہو گیا. تو
ہم اب یہاں پر اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ ہم درمیان کا لیول لیں گے، اظہار اور ادغام کے درمیان کا لیول۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اور آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس تیسرا حکم بھی تو ہے اقلاب کا، ہم وہ کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے؟ وہ ہم اس لیے نہیں کنسیڈر کر رہے کیونکہ اس میں تو ٹوٹلی ہم نے نون ساکن کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ اقلاب کا میننگ ہے بدلنا، سو نون ساکن کو ہم لوگ حرف میم سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، یا تو اظہار میں نون کو ظاہر کر دیتے ہیں یا ادغام میں نون کو ڈیلیٹ کر کے پہلے والے کو حرف کو بعد والے سے ملا دیتے ہیں۔ سو ہم کیا کریں گے، درمیان والا لیول لیں گے۔ ہم کیا کریں گے کہ ٹپ آف دی ٹنگ کو ہارڈ پیلٹ پر ٹچ نہیں ہونے دینا۔ جو نون ساکن کے بعد والا حرف ہے، جیسے فار ایگزامپل حرف سین، وہاں پر زبان کو وہاں پر سین کے مخرج پر رکھ کر ہم لوگ غنہ کریں گے۔ کیسے؟ من سفیہہ، پہلے سین بولیں، سین، اوکے۔ اب آپ نے من سفیہہ نہیں، من سا۔ ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زبان کی نوک ٹپ آف دی ٹنگ ہارڈ پیلٹ پر، یعنی منہ کے اوپر کا وہ جو سخت حصہ ہے، آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، دیکھیں زبان سے یا پھر آپ اپنی فنگر سے چیک کریں۔ اگر آپ کی ٹپ آف دی ٹنگ اوپر لگ گئی ہارڈ پیلٹ پر تو وہ اظہار ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس کو ٹوٹلی سین کے مخرج پر رکھ دیا زبان کو، مسا، وہ نہیں، وہ تو ادغام ہو گیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے زبان کو مخرج سے تھوڑا سا دور رکھنا ہے۔ کیسے؟ منسا، اوکے، ہارڈ پیلٹ پر ٹچ نہیں ہوگا۔ منسفیہہ، اوکے۔ ون ورڈ میں ایگزامپل اس کی، تنذرہم، اوکے۔ اگین نون ساکن کے بعد حرف ذا ہے، حرف ذا ہمیں پتہ ہے کہ نہ اظہار میں سے ہے، نہ ادغام میں سے، نہ اقلاب میں سے، سو ڈیفینیٹلی کس میں سے ہے؟ اخفاء میں سے۔ اخفاء مینس ٹو ہائڈ، ٹو کنسیل۔ کس چیز کو ہائڈ کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نون ساکن کے رول پڑھ رہے ہیں، سو نون ساکن پر افیکٹ ہوگا۔ نون ساکن کو کیسے ہائڈ کریں گے؟ بہت ایزی، کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹپ آف دی ٹنگ ہارڈ پیلٹ پر نہیں ٹچ ہوگی، اوکے۔ تنذرہم، کلیئر؟ آئی ہوپ یہاں تک آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ دیکھیں غنہ جب ہم کرتے ہیں، جیسے من سفیہہ، رائٹ، یہاں پر بھی ہم نے 2 بیٹس کا غنہ کیا۔ تنذرہم، یہاں پر بھی 2 بیٹس کا غنہ کیا ہم نے، رائٹ، اوکے۔ اب غنہ ہمارے اندر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایبیلیٹی رکھی ہے تو کہ ہم غنہ کو ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم غنہ کو لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل تنذرہم، یہ کیا ہے؟ یہ ہیوی غنہ ہے۔ ان دا سیم وہ لائٹ غنہ ہوتا ہے، مینس کہ آرام سے پڑھنا، اسمائلی فیس کے ساتھ، کیسے؟ تنذرہم، ٹھیک ہے، یہ لائٹ غنہ ہے۔ سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخفاء میں ہم غنہ کون سا کریں گے؟ غنہ تو 2 ٹائپس کا ہوتا ہے نا، رائٹ؟ سو اس کنفیوژن کو بھی ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب بیسیکلی ہمارے پاس اخفاء کی 2 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ اخفاء کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں، اخفاء ود ہیوی غنہ، اخفاء ود لائٹ غنہ۔ اخفاء کا وہی میننگ ہے، چھپانا، ٹھیک ہے؟ آپ نون ساکن کو چھپائیں گی، ٹپ آف دی ٹنگ ہارڈ پیلٹ پر ٹچ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد والا جو بھی حرف ہوگا اس کے مخرج کے قریب آپ زبان کو رکھیں گے، وہ سارے پوائنٹس ہیں۔ لیکن اب یہ مزید ہم اس کی ٹائپس پڑھتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے انشاءاللہ اس کو آرام سے بہت کنسنٹریٹڈ رہ کر سننا ہے، یہ آپ کو بہت آسان لگے گا انشاءاللہ۔ اب اخفاء حقیقی کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں، اخفاء ود ہیوی غنہ، ٹھیک ہے، یعنی اخفاء مفخمہ جس کو ہم کہتے ہیں عربک میں، اینڈ دین ہمارے پاس کیا ہے؟ اخفاء ود لائٹ غنہ، یعنی اخفاء مرققہ، اوکے۔ اب اخفاء ود ہیوی غنہ کیا ہے؟ اخفاء ود لائٹ غنہ کیا ہے؟ اوکے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہم لوگوں نے ادغام میں پڑھا تھا کہ یرملون ہے بیسیکلی ادغام کے حروف کا مجموعہ، ہم نے کیا کیا تھا؟ ان تمام کے تمام حروف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا بیسڈ آن دا غنہ، کہ ہم وہ جن حروف میں غنہ ہوگا ان کے ایک ٹائپ میں رکھیں گے، جن میں نہیں ہوگا ان کو ایک ٹائپ میں، رائٹ؟ سو یرملون میں سے 4 حروف ہم نے ادغام بھی تو غنہ کی ٹائپ میں رکھے تھے، فار ایگزامپل ینمو یا پھر مومن، اور ادغام وداؤٹ غنہ یعنی حرف اللام و حرف الراء ہم نے سیکنڈ ٹائپ پر رکھ دیا تھا، ادغام وداؤٹ غنہ، اوکے؟ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا۔ سو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم نے تمام وہی حروف لے لیے، 15 حروف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اب انہی 15 حروف میں سے کچھ حروف ایسے جو ہیویلی پروناؤنس ہوتے ہیں، رائٹ؟
انشاءاللہ ہم وہ بہت جلد نیکسٹ کمنگ چیپٹرز میں ہم لوگ یہ پڑھنے والے ہیں. ہیوی حروف. ہیوی کون سے لیٹرز ہوتے ہیں؟ ہیوی لیٹرز وہ ہوتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ یعنی بیک آف دی ٹنگ جو ہوتی ہے ایلیویٹڈ ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس حرف باد، حرف صاد، حرف با، حرف وا اور حرف قاف. بس یہ 5 حروف ہیں. 15 حروف اخفا کے. 15 حروف میں سے 5 حروف ایسے ہیں جو ہیوی پڑھے جاتے ہیں، جیسے صاد. آپ سین کیسے پڑھتی ہیں؟ سین وہ بہت لائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باریک پڑھے جانے والا حرف ہے. ان حروف کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، جیسے صاد، طا، وا. اوکے، سو اب کیا ہے پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے؟ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان بھاری پڑھے جانے والے حروف میں سے موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی نون ساکن کے بعد فار ایگزامپل اگر حرف صاد آ جائے، فار ایگزامپل ورڈ منصورا، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر آپ نے ہیوی غنہ کرنا ہے. اوکے، بس آپ نے اتنا سا پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر ان موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے اخفا تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اخفا مینس ٹو ہائڈ، اور ہائڈ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ ٹپ آف دی ٹنگ ہارڈ پیلیٹ پر ٹچ نہیں ہوگی، نیچے رہے گی. اور کہاں پر رہے گی؟ جو نیکسٹ آنے والا لیٹر ہوگا اس کے پوائنٹ آف مخرج کے قریب ہوگی. اوکے، اور کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ کے پاس کیونکہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ لائٹ غنہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہیوی غنہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ آپ لیٹر پر نوٹ کریں گی. اگر تو نیکسٹ آنے والا لیٹر صاد ہوگا، جیسے فار ایگزامپل ورڈ منصورا، یہاں پر کیا ہے؟ حرف صاد. حرف صاد ہیوی ہے تو میں نے دیکھتے ہی پہچان لی، یہاں پر اخفا تو ہوگا لیکن ود ہیوی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ہیوی ساؤنڈ ہوگی. رائٹ، کیسے؟ منصورا، منصورا. اوکے، ان دا سیم وے ہمارے پاس جیسے مزید اگزامپلس ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ورڈ ہے منظرین. یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حرف وا، یہ کیا ہے؟ موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، حرف وا. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا تو ہوگا لیکن وتھ ہیوی غنہ ہوگا. کیسے کریں گے آپ؟ منظرین، منظرین نہیں. یہ کب ہوگا؟ جب زبان کی نوک کو آپ اوپر منہ کے اوپر والے حصے پر آپ لگا دیں گے. منظرین یہ غلط ہے. اور اگر آپ کریں گے مضرین، مضرین، یہ تو ادغام ہو گیا. ہمیں درمیان کا لیول رکھنا ہے. 2 بیٹس کا غنہ، منظا، منظا، منظرین. اوکے، چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے. اوکے، اخفا کی سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے؟ اخفا ود لائٹ غنہ. ہمارے پاس 15 حروف تھے اخفا کے. 15 میں سے 5 حروف ہم نے اخفا ود ہیوی غنہ کی کیٹیگری میں لے لیے. 5 کون کون سے تھے؟ صاد، با، طا، وا. اوکے، اینڈ حرف القاف. اینڈ باقی کے جتنے حروف ہیں یعنی 10 حروف وہ سب کے سب باریک پڑھے جانے والے. فار ایگزامپل حرف تا، حرف ثا، حرف جیم، حرف ذال، یہ سب باقی پڑھے جانے والے باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں. سو اسی لیے ہم اس کو اخفا وِد لائٹ غنہ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. اوکے، اینڈ آپ کیونکہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نوٹس بنا رہی ہوں گی تو آپ یہ پوائنٹ ضرور ایڈ کریں کہ اخفا وِد لائٹ غنہ میں آپ نے ضرور اسمائل کرنا ہوگا. رائٹ، تھوڑا سا اسمائلی فیس ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے، اخفا وِد لائٹ غنہ میں جیسے فار ایگزامپل وَإِن تُصِبْهُمْ، وَإِن تُو، وَإِن تُو، یہاں پر کیا ہے؟ تا ہے، حرف تا لائٹ لیٹر ہے. رائٹ، سو کیسے پڑھیں گے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ. اوکے، اب مزید اس میں آپ لوگوں کی کریکشن کے لیے کچھ پوائنٹس میں چاہتی ہوں آپ لوگ نوٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو اخفا کرتے ہوئے مزید آپ لوگوں کو اس سے ہیلپ مل سکے کہ کیا کیا پوائنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی اخفا کرتے ہوئے. سو اخفا میں بیسیکلی آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ جب بھی آپ اخفا کا رول اپلائی کریں گی پہلے آپ نے نون ساکن کو چھپانا ہے. کیسے چھپانا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ٹپ آف دی ٹنگ زبان کی نوک اوپر نہیں لگے گی، منہ کے اوپر والے سخت حصے پر. نمبر 2 آپ نے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو نیکسٹ لیٹر ہوتا ہے نون ساکن کے بعد والے لیٹر اگر تو بھاری پڑے جانے والے حروف میں سے ہیں یعنی صاد، باد، پا، وا اور حرف قاف میں سے کوئی ہے تو آپ نے ہیوی غنہ کرنا ہے. اور اگر لائٹ میں سے ہے تو آپ نے لائٹ غنہ کرنا ہے 2 بیٹس کا، 2 حرکات کے برابر. اوکے،
نمبر 3 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ناک سے مکمل غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیزل پیسج سے آپ نے مکمل غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غنہ کے ساتھ ساتھ منہ سے بھی تھوڑی سی آواز نکلتی ہے، کیوں؟ کیونکہ نون کا مخرج کہاں پر ہے؟ نون کا مخرج زبان والا حصہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ منہ کا جو نون کا مخرج ہے زبان والا حصہ، یعنی بیسیکلی نون کا مخرج کہاں پر ہے؟ جب آپ لوگ مخارج پڑھیں گے حروف کے، یعنی کہاں کہاں سے کون کون سا حرف آتا ہے، سو بیسیکلی نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا حصہ ہے کچھ، رائٹ۔ سو انشاءاللہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو یہ پوائنٹ آپ کا ویسے بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ نون کا مخرج کیا ہے؟ بیسیکلی زبان والا حصہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا، رائٹ۔ سو منہ سے بھی تھوڑی سی آواز آتی ہے، ایسا نہیں کہ کمپلیٹلی اوپر سے آواز آتی ہے، نو، اوکے، یہ بھی انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو نون ساکن سے پہلے والے لیٹر ہوتا ہے، کیونکہ نون کو چھپانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے حرف کی حرکت کو لمبا کرتے ہیں۔ جیسے اگر ورڈ ہے کنتم، اب اسٹوڈنٹس موسٹلی یہ مسٹیک اسی ورڈ میں دیکھی جاتی ہے، تو کنتم، کنتم ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، حرف کاف کے بعد کو، اینڈ دین نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں حرف تا موجود ہے، تا ہمیں پتہ ہے لائٹ لیٹر ہے، تو اخفا وتھ لائٹ غنہ ہوگا اسمائلی فیس کے ساتھ، تو یہاں پر غنہ کرتے ہوئے آپ کا اسمائلی فیس ہوگا، کنتم۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس جو مسٹیک کر سکتے ہیں، ایک اور غلطی جو نوٹ کی ہے ٹیچرز نے، وہ یہ کہ بعض اسٹوڈنٹس دانتوں زبان کو کہاں پر اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان سے چپکا دیتے ہیں، رائٹ، زبان اخفا کرتے ہوئے بیسیکلی زبان کو اوپر کے 2 دانتوں سے چپکا دیتے ہیں۔ اب ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دانتوں سے بھی چپکائیں گے تو کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل ورڈ ہے، فار ایگزامپل کنتم، اب کیا ہو گیا یہاں پر؟ نون واضح ہو گیا، نون ظاہر ہو گیا، کنتم، تو جہاں پر نون ظاہر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو اظہار ہو گیا، رائٹ۔ اینڈ آپ نے اظہار نہیں کرنا، آپ نے ادغام بھی نہیں کرنا، درمیان کا لیول، ٹھیک ہے۔ سو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو بتانا ضروری ہے، اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی بھی کویسچن ہے سو ڈیفینیٹلی یو کین آسک۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔